بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ شیطان کا مکر زیادہ بڑا ہوتا ہے یا پھر عورت کا مکر زیادہ بڑا ہوتا ہے؟ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان کا مکر و فریب بہت بھاری ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے بالمقابل عورت کا مکر بڑا کمزور ہوتا ہے، بڑا معمولی اور چھوٹا ہوتا ہے۔ ظاہر احوال سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن قرآنی آیات سے جو مفہوم متبادر ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں بیان فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے۔ اور سورہ یوسف میں بیان فرمایا، انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اے عورتوں یہ تمہارا مکر و فریب ہے، بے شک عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ دونوں آیتیں جب ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے جبکہ عورت کا مکر عظیم ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا واقعی عورت کا مکر شیطان کے مکر و فریب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اور شیطان کا مکر و فریب عورت کے مکر و فریب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کا مکر کمزور ہوتا ہے اور شیطان کا مکر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیتیں پیش کی گئی ہے ان آیات کو سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے یا قائل کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان کا مکر بڑا طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ عورت کا مکر اس کے بالمقابل کمزور ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عورت کا مکر شیطان ہی کے مکر کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کا مکر بڑا بھاری ہوتا ہے اور عورت کا مکر کمزور ہوتا ہے؟ تو انہی آیات کے سیاق و سباق پہ غور کر لیا جائے، آگے پیچھے سے اس کا مضمون جوڑ لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں پہ شیطان کے مکر و فریب کا ذکر کیا وہاں پہ بیان فرمایا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ شیطان کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، ان کے ساتھ برسر پیکار ہو جاؤ، اس لیے کہ شیطان کا مکر بڑا کمزور ہوتا ہے، اس کے حیلے اور تدبیریں بڑی کمزور ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو شیطان کو کمزور کہا ہے وہ اپنی طاقت کے مقابلے میں فرمایا کہ میرے مسلمان بندے میری راہ میں جہاد کرتے ہیں اور میری تائید و نصرت انہیں حاصل ہوتی ہے، جبکہ جو کافر ہوتے ہیں وہ شیطان کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور شیطان کی طاقت بڑی کمزور ہوتی ہے میرے مقابلے میں۔ لہٰذا اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر کے بالمقابل، اللہ رب العزت کی واضح نصرت کے بالمقابل شیطان کا مکر اور اس کی چال بڑی کمزور ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو شیطان کے مکر کو کمزور کہا ہے وہ اپنی خفیہ تدبیر کے بالمقابلے میں اور اپنی تائید و نصرت کے بالمقابل اسے کمزور کہا ہے۔ اور جو سورہ یوسف کی آیت ہے اس میں کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بے قصور ہیں اور عورت ہی کا یہ سارا مکر ہے کہ اس نے ایک مرد کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، تو اس موقع پہ عزیز مصر نے کہا انہ من کیدکن، اے عورتوں یہ تمہارا مکر ہے،
مردوں کے بالمقابل تمہارا مکر بڑا عظیم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو عورت کے بارے میں کہا گیا کہ عورت کا مکر بڑا عظیم ہوتا ہے، یہ مطلقاً نہیں کہا گیا، یا پھر شیطان کے مقابلے میں نہیں کہا گیا، بلکہ مرد کے بالمقابل کہا گیا کہ مرد کے تدبیر کے مقابلے میں، اس کی چال کے مقابلے میں، اس کے مکر و فریب کے مقابلے میں عورت کا مکر و فریب زیادہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ آیات کے درمیان جو موازنہ ہے، اس میں مرد کے مکر کو عورت کے مکر کے ساتھ دیکھا جائے تو عورت کا مکر عظیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کے مقابلے میں شیطان کی چال بازی دیکھی جائے تو شیطان کی چال بازی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ہر ایک کا مقابلہ دوسرے کے ساتھ ہے۔ دونوں آیات سے جب ایک ایک ٹکڑا لے کر کے سامنے رکھ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مفہوم واضح طور پہ ادا ہونا چاہیے وہ ادا نہیں ہوگا۔